حضرت نے خلافت بھی دی، خرقہ بھی پہنایا اور ساتھ لے لیا، چلو تمہیں مکہ مکرمہ لے جاتا ہوں۔ پیدل سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچے، مرشد ساتھ ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے وہاں جا کر کعبۃ اللہ کے سامنے، یا اللہ میں یہ تیار کر کے لایا ہوں، اس نوجوان کو قبول فرما لے۔ غیب سے آواز آئی، ہم نے قبول کر لیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی یہ جو طواف کرتے ہیں نا، مطاف، اس میں بہت سے اولیاء، کتنے بڑے بڑے انبیاء کون کون دفن ہیں، وہاں ان کا مزار بھی ہے، اسی میں دفن ہے وہ۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، مرشد کو حضور نے واپس کر دیا، خواجہ صاحب کو ٹھہرا لیا اور فرمایا تمہیں میں لقب دیتا ہوں معین الدین۔ نام حسن ہے، اس نام سے دنیا نہیں پہچانتی، لقب سرکار نے دیا ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہندوستان جاؤ، دین کا نور پھیلاؤ، تمہاری ڈیوٹی ہے اجمیر میں۔ کہاں؟ اجمیر۔ یہ ڈیوٹی لگا کے بھیجے گئے، اسی لیے ان کو عطائے رسول کہا جاتا ہے۔ یہ حضور کے بھیجے ہوئے ہیں، عطائے رسول فی الہند۔ حضرت 563 ہجری میں آپ پھر وہاں سے واپس ہوئے، واپسی میں بغداد آئے اور غوث پاک سے ملاقات ہوئی، سیدنا غوث اعظم سے ملاقات ہوئی۔ غوث پاک نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی میری ڈیوٹی لگ گئی ہے اجمیر میں۔ فرمایا جاتے ہوئے لاہور ہو کے جانا، وہاں ایک شیر آرام کر رہا ہے۔ اشارہ تھا حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خواجہ صاحب سفر کرتے ہوئے مدینہ سے پیدل لاہور آئے۔ حضرت داتا صاحب کے روضے پر چلا کیا اور چلا کر کے جب اٹھے تو کیا کہا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ یہ اللہ کا خزانہ بخشنے والے ہیں، اللہ کے نور کے مظہر ہیں، ان سے عالم کو فیض مل رہا ہے۔ کچوں کے لیے کامل پیر ہیں، کامل پیروں کے لیے رہنما ہیں۔ داتا صاحب کا سلسلہ جنیدیہ ہے، خواجہ صاحب کا سلسلہ چشتیہ ہے۔ محبت ہے یا نہیں؟ اونچی۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی چشتی اور ہیں، نقشبندی اور ہیں، قادری اور ہیں۔ خواجہ صاحب نے چلا کر کے بتا دیا سب ایک ہیں، سب ایک ہیں۔ اجے نام بتایا جاتا ہے بادشاہ کا میر پہاڑوں کے سلسلے کو، اس کو ملا کے اجمیر، راجستھان کا علاقہ، پہاڑی علاقہ، یہاں پر پرتھوی راج کی حکومت تھی۔ اس نے مندر بنائے ہوئے تھے وہاں، 350 من تیل روزانہ چراغوں میں جلایا جاتا تھا۔ اندازہ کریں، رائے پتھورا بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کے قریب میں ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر، اس کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا
یہ بڑا پاک پانی ہے، جو اس میں نہا لیتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو پانی وہ ملتے تھے، پلاتے تھے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز لاہور سے سفر کرتے ہوئے اجمیر پہنچے، اور وہاں ایک انا ساگر کے قریب، تالاب کے قریب میدان میں پڑاؤ لگا دیا۔ آپ کے ساتھ 2-3 ساتھی تھے۔ لوگوں نے دیکھا آتے جاتے کہ یہ نئے چہرے ہیں، یہاں ایسے چہرے پہلے کبھی دیکھے نہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں۔ انہوں نے وہ آوازیں نہیں سنی تھیں، اذان نہیں سنی تھی، نماز نہیں دیکھی تھی۔ انا ساگر سے وضو کیا جاتا ہے، پانی لیا جاتا ہے، یہ بھی وہ دیکھ رہے تھے۔ چند گھنٹوں میں ادھر ادھر شہرت پھیل گئی، کو فقیر آ کے بیٹھے ہیں۔ اس پرتھوی راج کے ملازم اپنے اونٹوں کو چرا کر جب واپس آئے تو دیکھا جس جگہ اونٹوں کو بٹھاتے ہیں وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بابا کون ہو تم لوگ؟ کہا جی ہم آئے ہیں یہاں پر، مسافر ہیں۔ کہیے یہاں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بادشاہ کے اونٹوں کی جگہ ہے، راجے کے، ہٹو یہاں سے۔ فرمایا اتنی زمین پڑی ہے، اونٹ وہاں بٹھا لو۔ ان کا بحث نہیں کرو، یہ راجا کے اونٹوں کی جگہ، ہٹو یہاں سے۔ حضرت صاحب نے فرمایا پھر اچھا اونٹ ہی بیٹھے، اونٹ ہی بیٹھ۔ آپ ہٹ گئے تھوڑا سا، انہوں نے اونٹ بٹھا دیے۔ اگلی صبح اونٹوں کو اٹھا رہے ہیں تو اونٹ اٹھتے، کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، کھڑے ہی نہیں ہو رہے، بیٹھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اونٹوں کو کوئی بیماری ہو گئی؟ ان کا بیماری نہیں، وہ جو بابا آیا نا، اس نے کل کہا تھا اس کو یہاں سے ہٹایا تھا۔ جا کے اس نے راجے کے سامنے کہانی سنائی۔ راجے نے کہا فقیر لوگوں سے کہو کہ لوگوں کو تنگ نہیں کرتے، فقیر لوگوں کا کام تو مہربانی کرنا ہوتا ہے، تنگ کرنا نہیں ہوتا۔ وہ آئے، منت سماجت کی، آپ نے کہا ہم نے منع نہیں کیا، جاؤ تمہارے اونٹ ہیں، اٹھ جائیں۔ ادھر آئے تو سارے اونٹ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پھر جا کے راجے کو شکایت لگائی کہ ہمارا وہ پاک پوتر تالاب انا ساگر، یہ اس میں نہاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اس کا پانی انہوں نے بھرشٹ کر دیا، ناپاک کر دیا۔ راجا نے کہا ان کو جا کے کہو اس کا پانی آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا یہ مشکیزہ چمڑے کا تھیلا لو، یہ پتہ نہیں دوبارہ پانی لینے دیں نہ لینے دیں، پانی لے آؤ۔ ساتھی نے وہ مشکیزہ لیا حضرت سے، اس میں پانی بھرا تو سارا تالاب اس مشکیزے میں آ گیا، تالاب خشک ہو گیا۔ وہ پھر چیخ پڑے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلے اونٹوں کے ساتھ ہو گیا، ہماری جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے پانی کا کہا تو انہوں نے سارا تالاب خشک کر دیا۔ انہوں نے کہا یہاں ساری بستی اسی پانی سے گزارا کرتی ہے، اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر یہ سارے مر جائیں گے۔ چلیں ہم آپ کو اجازت دے دیتے ہیں، آپ بھی پانی لے لینا لیکن یہ پانی واپس کر دیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ مشکیزہ تالاب میں ڈال دو، ڈالا تو وہ پھر بھر گیا۔ پرتھوی راج نے، رائے پتھورا نے اپنے پاس ان کا جو بڑا کوئی گیانی قسم کا پادری تھا، اس کو کہا جاؤ ان سے جا کے بات کرو، کون ہے یہ، کیا چاہتے ہیں، کیا ارادے ہیں ان کے، ذرا ان کی باتیں سنو۔ رام دیو نام تھا اس کا، بڑا تگڑا، اپنے آپ کو وہ عالم فاضل سمجھتا تھا۔ آ گیا آپ کے پاس، حضرت صاحب کے پاس آ کے بیٹھا، دیکھ رہا ہے حضرت صاحب تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، وہ سن رہا ہے۔ بات چیت شروع ہوئی،
حضرت صاحب نے اس پر نگاہ بھی فرما دی اور ساتھ اس کو جب دین کی حقانیت بتائی اس نے کہا جی کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجئے۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ راجا پریشان، میرا اتنا تگڑا بندہ انہوں نے مسلمان کر لیا ہے۔ تبلیغ کا سلسلہ چلا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہونے لگ گئے۔ یہ جو پادری تھا اس نے کہا کہ جی یہ اب راجا آپ کو اسی طرح روز تنگ کرے گا، یہ سامنے میری زمین ہے، ذرا سا ہی تو فاصلہ ہے، وہاں چلیں آپ، میری زمین ہے، جو مرضی کریں، کوئی آپ کو روکنے ٹوکنے والا۔ حضرت صاحب نے اس کی بات پسند کی، وہ تھوڑا سا ہی فاصلہ تھا، وہاں چلے گئے۔ فرمایا مجھے مسجد بنانی ہے۔ کیا بنانی ہے؟ جی بسم اللہ۔ حضرت نے مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ راجے نے تمام لوگوں کو کہہ دیا کوئی ان کو تیل نہ دے، تیل نہ دے، اعلان کرا دیا خبردار کسی نے ان کو تیل دیا تو۔ مریدوں نے آ کے حضرت صاحب کو بتایا، خواجہ صاحب کو، کہ اس طرح جہاں جاتے ہیں جس کے پاس بھی وہ تیل نہیں دیتا۔ فرمایا چراغ دان جو جس میں تیل ڈالتے ہو ادھر لاؤ۔ حضرت صاحب نے اپنے ہاتھ دھو کے اس میں پانی ڈال دیا۔ فرمایا یہ تیل کا کام کرے گا، یہ پانی تمہارے لیے کیا کام کرے گا؟ تیل کا کام کرے گا، اور جو بادشاہ کے جتنے چراغ ہیں ان کا تیل سارا پانی ہو جائے گا، یہ پانی تیل بن جائے گا، اور وہ تیل وہ ایسا ہی ہوا تو ان کے یہاں ساری بتیاں ہی چلی گئیں، پانی میں کہاں سے چراغ جلے گا؟ وہ بڑا ناز کر رہے تھے، اندھیرے میں ڈوب گئے، اور یہاں خواجہ صاحب کا چراغ جل رہا تھا۔ اس نے رائے پتھورا نے میٹنگ بلائی، لوگوں کو جمع کیا، کیا سمجھتے ہو یہ کون لوگ ہیں؟ اور کسی نے کہہ دیا جادوگر لگتے ہیں۔ پہلے اونٹوں کو بٹھا دیا تھا، پھر پانی بھر لیا تھا، اب دیکھو یہاں تیل کا مسئلہ کر دیا، یہ جادوگر لگتے ہیں۔ بادشاہ نے اعلان کیا ہندوستان کے سب سے بڑے جادوگر کو بلایا جائے، اجے پال، سب سے بڑا جادوگر بلایا گیا۔ بادشاہ نے اس کو کہا سن یہ معاملہ، منہ مانگا انعام ملے گا تجھے، ان سے مقابلہ کر، تو نے اگر ان کو شکست دے دی تو میں منہ مانگا انعام دوں گا تجھے، سونے چاندی میں تول دوں گا۔ اس نے کہا فکر ہی نہ کریں آپ، مگر اس نے خواجہ صاحب کو دیکھا نہیں تھا۔ مقابلے کا اعلان ہو گیا۔ میں وہ حدیث آپ کو ان کا نہ صحیحن سنا چکا ہوں۔ حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، کام ایسے کریں گے جیسے نبیوں نے کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا تھا یا نہیں؟ اب خواجہ صاحب کا مقابلہ ہو رہا ہے جادوگروں سے۔ تاریخ کا اعلان ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، بادشاہ نے بھی کرسی لگا لی اپنی، دنیا آئی دیکھنے۔ حضرت صاحب نے اپنے مریدوں کو بٹھا کر اپنی لکڑی سے آیت الکرسی پڑھ کے دائرہ بنا دیا۔ کیا پڑھ کے؟ ہاں، آیت الکرسی۔ فرمایا اس دائرے سے باہر نہ نکلنا، یہ حصار بنا دیا ہے تمہارے ارد گرد حفاظت کے لیے۔ ادھر اس نے جادوگر نے راجا سے اجازت لے کر کہا جی شروع کروں؟ انہوں نے کہا بالکل کرو۔ پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں منہ مانگا انعام دوں گا۔ اس جادوگر نے خواجہ صاحب کا ادب کیا۔ کیا کیا؟ پاس آیا، آ کے کہنے لگا پہلے آپ کر تب دکھائیں گے یا میں دکھاؤں؟ آپ کا چہرہ بڑا چمک رہا ہے،
اب بزرگ معلوم ہوتے ہیں، بڑے ہیں، میں پہلے پیش کروں یا آپ دکھائیں گے؟ حالانکہ وہ دوسروں کی طرف سے، دشمن کی طرف سے آیا، اپنا کام شروع کرتا، مگر اس نے ظاہری طور پر ادب کیا، اور اللہ والوں کا ادب کرے تو خالی تو نہیں رہ سکتا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا تم نے جو کرنا ہے کرو۔ اس نے راجا سے اجازت لے کر سانپ بنائے، سانپ پھینک دیے، رسیاں پھینک دی، سانپ بن گئے، منہ کھل گئے ان کے، سارے دوڑے ہوئے جا رہے، جدھر خواجہ صاحب اور ان کے لوگ بیٹھے ادھر اس کا سارا مجمع تالیاں بجا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو جادوگر نے کیا کمال دکھایا، یہ سانپ ابھی جائیں گے اور ان سب کو کاٹیں گے اور خراب کر جائیں گے۔ مگر اس دائرے کے قریب آ کے سارے مٹی بنتے جا رہے ہیں، سارے سانپ مٹی بن گئے، لوگوں کے چہرے اتر گئے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے یہ سانپ ہے، ابھی کام ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی داؤ ہوتے ہیں، میرا ایک داؤ انہوں نے ناکام کر دیا، میں دوسرا داؤ چلتا ہوں۔ اس نے دوسرا داؤ چلا، اوپر سے آگ گرائی۔ کیا گرائی؟ آگ۔ وہ آگ لوگوں کو نظر آتی رہی، نیچے آ رہی ہے، مگر اس دائرے کے قریب نہیں گئی۔ وہ بھی اس کا داؤ ناکام ہو گیا۔ اس کے پاس ہرن کی کھال، جس کو وہ مرگ چھالا بولتے تھے، وہ اس پر بیٹھا اور اس نے اپنا جنتر منتر پڑھنا شروع کیا۔ وہ کھال اونچی ہونی شروع ہو گئی، وہ اچھا خاصا ہوا میں اڑ کے اونچا ہو گیا۔ لوگ پھر بڑے خوش ہوئے کہ یہ اوپر سے شاید پتہ نہیں بم گرائے گا، یہ کیا گرائے گا، اتنا اونچا ہو گیا ہے۔ لوگ تالیاں بجا رہے تھے، وہ خاصا اونچا چلا گیا۔ حضرت خواجہ صاحب کے پاس آپ کی چپل رکھی ہوئی تھی، لکڑی کی، جس کو کھڑاؤں کہتے ہیں، پرانے لوگ برتتے تھے، ابھی بھی کہیں ہوں گی کھڑاؤں۔ حضرت نے یوں ہی ایسے ہی ہوا میں اچھال دی، لکڑی اڑتی ہے، پوچھ رہا ہوں مگر کس کے ہاتھ سے نکلی ہے؟ خواجہ صاحب نے یوں اچھالی، وہ سیدھی اس کے سر پر چلی گئی اور طبلہ بجانا شروع کر دی۔ وہ اس کے اوپر، سر کے اوپر مسلسل جیسے طبلہ بجتا ہے، بجتے 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 اس کو نیچے لے آئی۔ وہ سمجھ گیا میں نے جتنے داؤ چلے ہیں وہ جادو ہیں، یہ جو اللہ والا کر رہا ہے یہ جادو، یہ جادو نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکا تھا، اژدہا بن گیا، اس کے سانپوں کو کھا گیا، وہ جادوگر تھا، سمجھ گیا میں جادوگر ہوں، یہ جو کر رہے ہیں یہ جادو نہیں، کیونکہ اس کو جادو آتا تھا۔ یہاں بھی جادوگر نے پہچان لیا، کہنے لگا حضرت میں مان گیا ہوں، آپ جو کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ایمان کی قوت ہے۔ آپ نے اس کو دعوت اسلام دی، وہ مسلمان ہو گیا۔ عبداللہ بیابانی، کیا نام رکھا؟ آج تک 800 سال سے زیادہ ہو گئے، 800 سال سے زیادہ، آج تک مشہور ہے۔ اجمیر کے ارد گرد کوئی راستہ بھول جائے، وہ عبداللہ بیابانی آج بھی ان کو راہ دکھا دیتا ہے، جس پر خواجہ کی نظر ہو گئی۔ ایسا اس کو بنا دیا کہ اس کی وفات ہو گئی، مگر آج بھی وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ حضرت خواجہ صاحب کی کرامت ظاہر ہوئی۔ وہ رائے پتھورا، اس کو تو غصہ ہی چڑھنا تھا، ہار گیا، لیکن اس کا مجمع آدھے سے زیادہ مسلمان ہو گیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ ادھر ساتھیوں نے کہا اب تیرا زور اس پر چلے گا نہیں، لوگ مسلمان ہو گئے، بہت بڑی تعداد ان کو مل گئی ہے، کچھ اور سوچ۔ حضرت نے اس کو پیغام بھیجا مسلمان ہو جا ورنہ مارا جائے گا۔ اس نے کہا اب یہ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، مجھے؟ اس نے اپنی توہین سمجھا۔ شہاب الدین غوری
جو ہندوستان پہ حملہ کر کے مایوس ہو چکا تھا، حضرت اس کو خواب میں ملے، فرمایا حملہ کر، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اس نے حملہ کیا اور اسلام کے جھنڈے وہاں لہرائے، فتح ہوئی۔ وہ مرکز جو راجے مہاراجوں کا تھا، مندروں کا تھا، آج اس اجمیر کے چھوٹے سے علاقے میں سینکڑوں مسجدیں ہیں۔